نماز پڑھتے وقت دو غلطی کبھی مت کرنا ورنہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی وظیفہ پورا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دینی اعمال میں سے بہترین عمل ہے۔ اگر یہ بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تو دوسری عبادات بھی قبول ہو جائیں گی، اور اگر یہ قبول نہ ہوئی تو دوسرے اعمال بھی قبول نہ ہوں گے۔ جس طرح انسان اگر دن رات میں 5 دفعہ نہر میں نہائے دھوئے تو اس کے بدن پر میل کچیل نہیں رہتی، اسی طرح 5 وقت نماز بھی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اور بہتر ہے کہ انسان اول وقت میں نماز پڑھے۔ جو شخص نماز کو معمولی اور غیر اہم سمجھی وہ اس شخص کی مانند ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ حضور نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص نماز کو اہمیت نہ دی اور اسے معمولی چیز سمجھے وہ آخرت میں عذاب کا مستحق ہے۔ ایک دن آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا، لیکن رکوع اور سجود مکمل طور پر نہ بجا لایا۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر یہ شخص اس حالت میں مر جائے جبکہ اس کے نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے تو یہ ہمارے دین پر نہیں مرے گا۔ بس انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ نماز جلدی جلدی نہ پڑھے اور نماز کی حالت میں خدا کی یاد میں رہے اور خشوع و خضوع اور وقار اور یکسوئی سے نماز پڑھے، اور یہ خیال رکھے کہ کسی ہستی سے کلام کر رہا ہے اور اپنے آپ کو خداوند عالم کی عظمت اور بزرگی کے مقابلے میں حقیر اور ناچیز سمجھی۔ اگر انسان نماز کے دوران پوری طرح ان باتوں کی طرف متوجہ رہی تو وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے، جیسا کہ نماز کی حالت میں حضرت امیر المؤمنین امام علی کے پاؤں سے تیر کھینچ لیا گیا اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ علاوہ ازیں نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کرے اور نہ صرف ان گناہوں کو جو نماز قبول ہونے میں مانع ہوتے ہیں، مثلا حسد، تکبر، غیبت، حرام کھانا، شراب پینا اور خمس و زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ترک کر دے، بلکہ تمام گناہ ترک کر دے۔ نیز بہتر ہے کہ جو کام نماز کا ثواب گھٹاتے ہیں وہ نہ کرے، مثلا اونگنے کی حالت میں یا پیشاب روک کر نماز کے لیے کھڑا نہ ہو اور نماز کے موقع پر آسمان کی طرف نہ دیکھے، اور جو کام کرے نماز کا ثواب بڑھاتے ہیں، مثلا عقیق کی انگوٹھی اور پاکیزہ لباس پہننا، کنگھی اور مسواک کرنا اور خوشبو لگانا۔ کسی شخص کا نماز میں اپنا چہرہ دائیں یا بائیں جانب اتنا کم موڑنا کہ وہ اپنے پیچھے کی جانب موجود کسی چیز کو نہ دیکھ سکے، اور اگر اپنے چہرے کو اتنا گھمائے کہ اسے پیچھے کی چیزیں نظر آ سکیں تو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس کی نماز باطل ہے۔ یہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی شخص نماز میں اپنی آنکھیں بند کر دے یا دائیں بائیں طرف گھمائے اور اپنی داڑھی اور ہاتھوں سے کھیلے اور انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرے اور قرآن مجید اور کسی اور تحریر کو دیکھے۔ یہ بھی مکروہ ہے کہ الحمد سورت اور ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جائے، بلکہ ہر وہ کام جو خشوع و خضوع کو ختم کر دے۔ مکروہ ہے جب انسان کو نیند آ رہی ہو اور اس وقت بھی جب اس نے پیشاب اور پخانہ روک رکھا ہو نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ دوسرے مکروہات بھی مفصل ہوں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ صورتیں جن میں نماز واجب توڑی جا سکتی ہے: اختیاری حالت میں واجب نماز کا توڑنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے، لیکن مال کی حفاظت اور مالی یا جسمانی ضرر سے بچنے کے لیے نماز توڑنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ تمام دینی اور دنیاوی کام جو نماز کے لیے اہم ہوں ان کے لیے نماز توڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر انسان کی اپنی جان کی حفاظت یا کسی ایسے شخص کی جان کی حفاظت جس کی جان کی حفاظت واجب ہو یا ایسے مال کی حفاظت جس کی نگہداشت واجب ہو، نماز توڑنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ نماز توڑ دے۔ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران پتہ چلے کہ مسجد میں نجس ہے اور وقت تنگ ہو تو ضروری ہے کہ نماز تمام کر دے، اور اگر وقت وسیع ہو اور مسجد کو پاک کرنے سے نماز نہ ٹوٹتی ہو تو ضروری ہے کہ نماز کے دوران اسے پاک کرے، اور بعد میں باقی نماز پڑھنے والے کی پیشانی رکھنے کی جگہ گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیوں کے سروں کی جگہ سے 4 ملی ہوئی ہوں۔ انگلیوں سے زیادہ بلند یا پست نہیں ہونی چاہیے، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کی پیشانی کی جگہ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نیچی یا اونچی بھی نہ ہو۔ چند مقامات پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں: حمام، شور زدہ زمین، کسی انسان کے مقابل، اس دروازے کے مقابل جو کھلا ہو، سڑک اور گلی کوچے میں، بشرط یہ گزرنے والوں کے لیے باعث سے زحمت نہ ہو، اور اگر انہیں زحمت ہو تو ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا حرام ہے۔
ہے आग और चराग के मुकाबिल बावर्ची खाने में और उस जगह जहां आतिशदान हो, ऐसे कुएं और गड्ढे के मुकाबिल जिसमें पेशाब या पखाना जाता हो, जानदार के फोटो या मुजस्मे के सामने मगर ये कि उसे ढांप दिया जाए, ऐसे कमरे में जिसमें जंब शख्स मौजूद हो, जिस जगह फोटो हो ख्वाह वो नमाज पढ़ने वाले के सामने ना हो, कब्र के मुकाबिल कब्र के ऊपर, दो कब्रों के दरमियान कब्रिस्तान में अगर कोई शख्स लोगों की राह गुजर पर नमाज पढ़ रहा हो या कोई और शख्स उसके सामने खड़ा हो तो नमाज के लिए मुस्तहिब है कि अपने सामने कोई चीज रख ले, और अगर वो चीज लकड़ी या रस्सी हो तो भी काफी है। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं दुआ की। दुआ मांगते वक्त ये गलतियां कभी नहीं करना वरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी। तो वो गलतियां कौन कौन सी हैं जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वो आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। यानी जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब के सामने रखता है और अपनी जरूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है तो अल्लाह पाक उन 3 वक्तों में उसके जरिए मांगी गई हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो वो 3 वक्त कौन से हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, ये भी हम आज इसी वीडियो में बताएंगे। तो ये बहुत सारी प्यारी वीडियो होने वाली है। आपसे गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं वो गलतियां जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वो काम कौन से हैं आइए हम आपको बताते हैं। नाजरीन, दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी एक इबादत है। दुआ के बगैर इबादत का मजा ही नहीं होता। जो बंदा दुआ नहीं करता उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है। लोग दुआएं तो बहुत मांगते हैं लेकिन दुआ मांगने के अंदर गलतियां भी करते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर हम अल्लाह पाक से शिकायत करते हैं लेकिन हम अपने गुनाह माफ नहीं कराते। हमारे गुनाह इतने ज्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वो रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और उसके बाद तौबा किए बगैर दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब भी गुनाह करे तो अल्लाह पाक से माफी मांग ले। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती वजह यह है कि 2-4 मरतबा ज्यादा से ज्यादा 10 मरतबा मांग कर मायूस हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है तो मांगने का क्या फायदा। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है कि उसमें अल्लाह पाक की कोई हिकमत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक वो दुआ में सब्र न करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ के बाद सब्र रखना बहुत जरूरी है, तभी हमारी दुआएं कबूल को पहुंच जाएंगी। अब हम आपको बताते हैं 3 ऐसे वक्त के बारे में जिनके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रखता है, वो जरूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है। जैसे वो औलाद ही क्यों ना मांगे या माल व दौलत ही क्यों ना मांगे, अल्लाह पाक उसको ये 3 वक्तों में जो वो मांगता है उसको जरूर अता फरमाते हैं। और दूसरी बात, हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे, अगर 7 दिन तक रात को आप इस वजीफे को करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी और आपके घर में खूब खैर व बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैब से मदद आएगी, बरकत ही बरकत और रहमत ही रहमत होती है। तो वो 3 वक्त कौन से हैं? एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, वो कौन सा वक्त है कि जब भी मैं दुआ मांग लूं फौरन कबूल हो जाएगी? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 मौके ऐसे हुआ करते हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से 3 लम्हात हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, जब इंसान का जिस्म कांपने लगे और थरथराने लगे उस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नंबर 2, जब अल्लाह का डर दिल में उभरने लगे उस वक्त भी इंसान अगर कोई हाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगता है अल्लाह उसकी हाजत को जरूर पूरा करते हैं। और नंबर 3, जब इंसान की आंखें नम हो जाएं तो उस वक्त में मांगी हुई दुआ भी रद्द नहीं करता बल्कि जरूर कबूल करता है। और याद रखना, इन तीनों हालातों में इंसान कायनात की जो भी चीज मांगे और वो उसे जरूर मिलती है, चाहे वो सफा मरवा के बराबर सोने चांदी की ही क्यों ना हो। अब हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे जिससे आप मालदार हो सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके
گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ 7 دن تک آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام یا رزاقو، اے اللہ میری مالی پریشانی دور کر دے، مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے دے اور حلال روزی دے دے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں چہرے کی رونق کو ختم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آئیں گی تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کے بارے میں بتایا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کا چہرہ بے رونق ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ تو جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، نور آ جائے گا۔ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ عزت نہیں کرنا، یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ اس کا عزت کرنا بھی کسی بھی معاملے میں ہو یا پھر روزی کے معاملے میں ہو یا کسی معاملے میں جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھتا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا۔ ان کے لیے فرمایا گیا ہے جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے اس کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی، اس کے چہرے پر رونق بھی بنی رہے گی۔ لہٰذا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں اور چہرے کی رونق بنی رہے، وفاداری قائم رہے، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولے، زندگی میں کبھی بھی کسی سے زنا نہ ہو اور حرام کام نہ کرے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے اور دیکھنے والوں کو ان کا چہرہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے تو اس کے لیے آج ایک عمل بھی بتا رہے ہیں۔ یعنی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ایک گلاس پانی لے لینا ہے اور اس میں 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے پر رونق ہی رونق آ جائے گی، خوشیاں بھی آ جائیں گی۔ یہ عمل آپ کو پاک اور صاف حالت میں ہی کرنا ہے، یعنی جو مرد اور عورت یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پاک صاف باوضو ہو جائیں، اس کے بعد ہی یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی چہرے کی رونق چمکدار بنی رہے گی۔ محترم ناظرین، تو یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو رات کو وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ بیٹھے تو داہنے کروٹ سنت پر آپ کو لیٹنا ہے، پھر لیٹنے کے بعد آپ کو اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ اپنی حاجت دل میں رکھ کر یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 101 مرتبہ 7 دن تک پڑھنا ہے اور ہر رات اس طریقے سے وضو کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ کی مدد غیب سے آپ کے گھر چلی آئے گی۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تمہارے جسم میں یہ ایک نشانی دکھنے لگے تو سمجھ لو کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا دی ہے وہ تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت کی خوشخبری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی ہم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں تو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں ہی دوں گا، پہلے تمہیں عطا کروں گا۔ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کون سی ہیں؟ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا، دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا، تیسرے نمبر پر مریض کی دعا، چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا، 5ویں نمبر پر ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا جو دوسرے مسلمان بھائی کو غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ ناظرین، صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے
فرماتے ہیں جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ دو گناہ ہیں جن کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے۔ مرید نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں، بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی ہے۔ مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے تو 70 سال اللہ کی عبادت کی ہے، پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا ان 70 سال کی عبادت کے بارے میں مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا، میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہے۔ مرید نے پوچھا آخر وہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ میں نے اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تیز دھوپ ہو رہی تھی، پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا اف یہ بے وقت کی بارش۔ بس اللہ نے مجھ سے پوچھا وہ بارش بے وقت تک کیسی تھی؟ اسے ثابت کر کے دکھاؤ، کیونکہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب میں اسے بے وقت تک کیسے ثابت کروں دوں؟ بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ تیز گرمی میں، یہ تیز سردی میں ہے، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اللہ کے یہاں سب اس کے لیے۔ ان کے کاموں میں اپنی کم عقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں۔ گناہ نمبر 2، ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی، اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ساتھ ہوں گی۔ نیکیوں کو دیکھ کر اہل معاشر والے بھی حیران ہو گئے، یعنی کہ اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی، اس کے پاس اس بندے کی تمام نیکیوں کو میزان میں یعنی ترازو میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بندہ یقین کرے گا کہ اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اس کے گناہ والے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی اس کا ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور سوچنے لگا میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی ہے، آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ جب فرشتے اللہ کے بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، بس جس کی وجہ سے میری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئیں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو، ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب کرنے، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔